ماں بچہ لینے کے لیے تیار۔ اس موقع پر بی بی آمنہ نے بچے کو دعائیں دی اور اس کو اللہ کے سپرد کر کے بی بی حلیمہ سعدیہ کے گود میں دے دیا۔ یاد رکھنا کہ جب بھی ماں دعائیں دے کر کسی بچے کو رخصت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے ہمیشہ اس بچے کو 4 چاند لگا دیا کرتے ہیں۔ یہ دستور ہے اللہ رب العزت کے۔ ذرا سوچئے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بچے کو دعاؤں کے ذریعے دریا کے اندر ڈال کر رخصت کیا۔ جب چلے تھے تو موسیٰ تھے، لوٹ کر آئے تو کلیم اللہ بن گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ نے ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پہ نہلایا کہ بڑے کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اور دعاؤں سے رخصت کیا۔ جب چلے تو اسماعیل تھے، اور جب لوٹ کر آئے تو اسماعیل ذبیح اللہ بن چکے تھے۔ اور ادھر شیبہ کو دیکھیے، ماں نے ان کو مدینہ سے رخصت کیا اپنے چچا کے ساتھ۔ چلا تو شیبہ تھا، مکہ مکرمہ پہنچا عبد المطلب بنا، پھر اللہ نے بیت اللہ کی چابی دی۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی رحمت کے ایک وقت آیا جب وہ والی بیت اللہ بن گئے، تو کوئی موسیٰ کلیم اللہ بنا، کوئی اسماعیل ذبیح اللہ بنا، کوئی والی بیت اللہ بنا۔ آج یہ بچہ ماں کی دعائیں لے کے رخصت ہو رہا ہے۔ لوگ نہیں جانتے تھے، ایک وقت آئے گا یہی بچہ لوٹے گا، پھر محمد الرسول اللہ بنے گا۔ آج کے نوجوان بچے اپنی والدہ کی دعاؤں کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے، دل دکھا دیتے ہیں، ان کے سامنے زبان درازی کرتے ہیں، دکھ دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہ والد کی خدمت کریں اور دعا لیں تو اللہ رب العزت ان کے نصیب کھول دے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو ختم کر دے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، بڑا گناہ ہو گیا۔ فرمایا والدہ زندہ ہے؟ جی زندہ ہے۔ فرمایا جاؤ والدہ سے دعا کرو، والدہ کی دعا کے ذریعے اللہ تیرے بڑے گناہ کو بھی معاف فرما رہی ہے۔ اب حلیمہ سعدیہ نے اس بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور باہر نکلی۔ خاوند انتظار میں تھا۔ خاوند نے کہا کہ حلیمہ اس بچے کو لے آئیں، اس کا والد کیا کرتا ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ جی والد تو اس کا فوت ہو چکا۔ تو حلیمہ کے خاوند نے کہا عسى الله ان يجعل لنا فيه برکہ، امید کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے لیے برکت اس میں ڈال دیں گے۔ اب حلیمہ کے خاوند سفر کے لیے تیار، انہوں نے پہلے حلیمہ کو بٹھایا، حلیمہ کی گود میں بچہ تھا، پھر آگے خود بیٹھے، سواری کو اٹھانا چاہا، سواری اٹھتی نہیں۔ بڑے ہیں نا، سواری کو کیا ہے، اٹھ کیوں نہیں رہی؟ خود نیچے اترے، جیسے ہی نیچے اترے سواری اٹھ گئی۔ پھر بٹھایا کہ میں اوپر بیٹھوں، جب اوپر بیٹھتے ہیں تو سواری نہیں اٹھتی۔ 1-2 دفعہ ایسا کرنے کے بعد انہوں نے کہا حلیمہ تم ذرا آگے بیٹھو۔ حلیمہ کو آگے بٹھایا، اس کی گود میں بچہ تھا، خود وہ پیچھے بیٹھے، جیسے ہی پیچھے بیٹھے سواری اٹھ کھڑی ہوئی، چلنے کے لیے تیار۔ اللہ تعالیٰ کو بتانا مقصود تھا کہ یہ بچہ جو پوری کائنات کا صدر مقام رکھتا ہے، تم اس کو اپنی پیٹھ پیچھے بٹھا کے سفر کیسے کر سکتے ہو؟ آگے بٹھانا پڑے گا، اس کو اس کا مقام دینا پڑے گا۔ اب جو سواری چلی بھاگتی جا رہی ہے، بھاگتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ وہ عورتیں جو بہت پہلے سے چلی تھی وہ ابھی راستے میں تھیں کہ یہ سواریاں ان کے قریب سے آگے گزرنے لگی۔ وہ عورتیں بنو سعد کی بڑی حیران، پوچھنے لگی حلیمہ تو نے سواری بدل لی؟ حلیمہ نے مسکرا کر دیکھا اور جواب دیا میں نے سواری تو نہیں بدلی، میری سواری کا سوار بدل گیا۔ حلیمہ سعدیہ جب بچے کو لے کر پہنچی
حدیث مبارکہ میں آتا ہے، فرماتی ہیں کہ بنو سعد کے گھروں میں سے کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں سے گلاب کے پھولوں کی خوشبو نہ آ رہی ہو. پورے بستی کے اندر خوشبوئیں تھی، جیسے کسی نے روم فریشنر پوری بستی کے اندر چھڑک دیا ہو. یہ ملائکہ کے ذریعے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کا معاملہ کر دیا. ہر گھر میں خوشبو آ رہی تھی. مگر ایک بات عجیب تھی کہ جب حلیمہ سعدیہ اپنے گھر پہنچی، اس کی بکریاں چند ایک تھی، وہ دودھ ہی نہیں دیتی تھی. آج جب جا کے دیکھا تو وہ بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے. ان کے خاوند نے دودھ نکالنا شروع کیا. گھر کے جتنے برتن تھے سارے کے سارے دودھ سے بھر گئے. خاوند کہنے لگے، حلیمہ لگتا ہے اس بچے کے اندر بڑی برکتیں ہیں. دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش محل میں بھی کروا سکتے تھے. اللہ نے بعض انبیاء کی پرورش محل میں کروائی. موسیٰ علیہ السلام کو محل میں پالا، یوسف علیہ السلام کو محل میں پالا. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو محل میں پال سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ تو دکھانا چاہتے تھے، دیکھو یہ بچہ اس گھر میں جا رہا ہے جہاں بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا. اب اگر اس گھر کے اندر برکتیں آ رہی ہیں تو آنکھ سے دیکھ کر سوچنے والے فیصلہ کر لیں کہ یہ برکتیں ساری اس وجود مسعود کی وجہ سے ہیں جس کو اب اس گھر کے اندر بھیجا گیا ہے. چنانچہ حلیمہ کے خاوند بڑے خوش ہو گئے. گھر کے اندر ایک زندگی شروع ہو گئی. مگر بی بی حلیمہ نے ایک اور بات بھی نوٹ کی. اس کی پرورش میں ایک اور بچہ بھی تھا. تو وہ دیکھتی کہ یہ بچہ جو تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو انہوں نے پہلی دفعہ جس طرف سے دودھ پلایا، یہ بچہ فقط ادھر سے ہی دودھ پیتا تھا. دوسری طرف سے دودھ پلانے بھی لگتی تو دودھ نہیں پیتا تھا. وہ بڑی حیران ہوتی کہ یہ کیا معاملہ ہے. چنانچہ والدہ کے دو طرف دودھ ہوتا ہے تو تقسیم ہو گئی. ایک طرف سے ایک بچہ دودھ پیتا اور دوسری طرف سے دوسرا بچہ دودھ پیتا. یہ اس لیے تھا، اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے تھے، دیکھو کل جس ہستی نے کاری کائنات کو انصاف کی تعلیم دینی ہے، کوئی یہ بھی الزام نہ لگا سکے کہ چھوٹے ہوتے ہوئے یہ اپنے دودھ شریک بھائی کے حصے کا دودھ پجایا کرتے. اللہ نے پہلے سے ہی تقسیم کر دی تاکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ دھبا لگنے کا امکان ہی نہ رہے. باقی ایک طرف سے دودھ پیتے تھے. چنانچہ گھر کے اندر خوشیوں کی زندگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام 4 سال حلیمہ سعدیہ کے گھر رہے. ان 4 سالوں میں ایک دو عجیب واقعات ہوئے. حلیمہ کی بیٹی تھی جس کا نام تھا شیمہ، جوان العمر تھی. وہ بکریوں کو لے جایا کرتی تھی چرانے کے لیے. ایک دن دیر ہو گئی اور وہ بکریوں کو لے کر نہیں گئی. حلیمہ نے کہا، بیٹی آج تو بکریاں چرانے نہیں لے کر گئی. شیمہ نے کہا، اماں بکریاں زیادہ ہیں، میں اکیلی ہوں، ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کے میں تھک جاتی ہوں، میرے ساتھ کوئی اور بھی ہو تو میں تب جاؤں گی. اس نے کہا، بیٹی میں بھی بوڑھی ہوں، تیرا باپ بھی بوڑھا ہے، تو ہی تو گھر میں جوان العمر ہے، یہ مشقت کا کام تو تم ہی کرو گی، ہم تو مدد نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا، اماں یہ جو میرا بھائی محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو میرے ساتھ بھیج دیں. حلیمہ نے کہا، کیا بات کر رہی ہو، تم بکریوں کے پیچھے بھاگو گی یا بھائی کو سنبھالو گی؟ اماں اگر بھائی کو بھیجیں گی تو میں بکریاں چرانے جاؤں گی، نہیں بھیجیں گی تو میں بکریاں چرانے نہیں جاتی، مجھ سے نہیں سنبھالی جاتی. تو بھائی کو لے کے جاؤ گی تو کیسے سنبھالو گی؟ اماں میں ایک دن اپنے بھائی کو ساتھ لے کر گئی تھی، میں نے 2-3 چیزیں عجیب دیکھی. ایک بات تو یہ کہ جتنی دیر میں باہر رہی بادل نے میرے اوپر سایہ کیے رہا، مجھے دھوپ نہیں اٹھانی پڑی. اس دن میرے سر پہ بادل رہا، مجھے اللہ نے سایہ دے دیا. اور دوسری چیز میں نے یہ نوٹ کی کہ 1-2 راہب
وہ قریب سے گزر رہے تھے، انہوں نے اس بچے کو دیکھا، وہ آئے، انہوں نے بچے کو پیار کیا، کہنے لگے کہ اس کے چہرے پہ بڑا نور نظر آ رہا ہے، یہ بڑی ہستی بنے گا۔ مجھے یہ بات بھی بڑی اچھی لگی کہ لوگ میرے بھائی کی تعریفیں کر رہے تھے۔ اور اما تیسری بات تو یہ ہے کہ جب میں گئی تو میں بھائی کو گود میں لے کر بیٹھ گئی ایک جگہ پر، میری بکریاں خود بخود چرنے لگی، انہوں نے جلدی جلدی گھاس چر لیا، اور پھر جس جگہ میں بیٹھی تھی وہ ساری بکریاں وہیں آ کر بیٹھ گئیں۔ اما میں بھی بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی اور میری بکریاں بھی میرے بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حسن و جمال عطا فرمایا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ چنانچہ ایک دن پھر ایسا ہوا کہ فرشتے آئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کا سینہ انور کھولا اور اس کو دھویا۔ اس واقعے سے بی بی سعدیہ ذرا گھبرا گئی کہ اس بچے کے ساتھ کچھ ہو نہ جائے، تو بہتر ہے کہ میں اس کو اس کی ماں کے پاس پہنچاؤں۔ چنانچہ 4 سال کی عمر میں حلیمہ سعدیہ نے نبی علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس واپس پہنچا دیا۔ بی بی آمنہ نے ان کو 2 سال مکہ مکرمہ میں رکھا۔ جب 6 سال کی عمر ہو گئی تو اس وقت بی بی آمنہ نے ارادہ کیا کہ میں مدینہ طیبہ جاتی ہوں اپنے میکے سے ملنے کے لیے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کو لے کر وہ اپنے میکے ملنے کے لیے آئیں، اور ایک باندھی بھی ساتھ تھی جو خدمت کرتی تھی۔ اب اللہ کی شان دیکھیے کہ جب وہ مدینہ طیبہ پہنچی تو ان کے دل میں خیال آیا میں اپنے خاوند کی قبر پر تو جاؤں، کچھ پڑھ کے بخش دوں گی۔ چنانچہ وہ اپنے خاوند کی قبر پر پہنچی، حضرت عبداللہ کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں 6 سال کی عمر کا تھا، چھوٹا تھا، مجھے اتنا پتا نہیں، لیکن جب میں وہاں گیا تو میری والدہ کے ہونٹ ہل رہے تھے۔